بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 45 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عارف، سالک اور واصل کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت و بنیا اول الکلام علی ما ہوا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں بنی اول الکلام علی ما ہوا مبادی حال العارف من الذکر والفکر والتأمل فی اسمائہ والنظر فی آلائہ والاستدلال بصنائعہ على عظیم شأنہ وباہر سلطانہ، ثم قفا بما هو منتہى امرہ وهو ان یخوض لجة الوصول ویصیر من اہل المشاہدة فیراہ عیانا ویناجیہ شفاہا۔ اللہم اجعلنا من الواصلین للعین دون السامعین للأثر۔ اور کلام کے اول کی بنیاد ان کیفیات پر تھی جو عارف کے ابتدائی حالات تھے، یعنی ذکر و فکر اور صفات باری تعالی میں تأمل اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اور اللہ کی کاریگریوں سے اس کی عظمت کے درجات پر استدلال پکڑنا، اور اس کے غلبہ سلطنت پر بھی۔ پھر پیچھے لائے ہیں اس چیز کو جو سالک کے حال کا آخر ہے، یعنی وصول الی اللہ کے مقام میں داخل ہو جانا اور اہل مشاہدہ میں سے ہو جانا۔ پس وہ دیکھتا ہے اس وقت اس ذات پاک کو اپنی آنکھوں سے اور اس سے بالمشافہ سرگوشی کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جو تیری ذات تک پہنچنے والے ہیں، ان میں سے نہ بنا جنہوں نے محض تیری خبر سن رکھی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت اور تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ بنیا اول الکلام سے اس کو بعض لوگوں نے جملہ مستانفہ مانا ہے اور بعض لوگوں نے جملہ مستقلہ مانا ہے۔ جو لوگ جملہ مستانفہ مانتے ہیں ان کے اعتبار سے سوال مقدر کا جواب ہو جائے گا کہ ترقی من البرہان الی العیان کس طرح سے ہے، اور جو لوگ جملہ مستقلہ مانتے ہیں، ایک الگ سے مستقل جملہ مانتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلا کلام تو علماء ظاہر کے لیے تھا، اور یہاں سے علماء باطن کے لیے، صوفیاء کے لیے کلام کیا ہے۔ جملہ مستقلہ ماننے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سے عارف کے دو حال بیان کیے جا رہے ہیں، غیبت سے ابتدائی حال بیان کیا اور خطاب سے انتہائی حال بیان کیا۔ عارف سے مراد عارف باللہ، اور اس کے درجات آگے ذکر کیے جائیں گے۔ یہاں پر خطاب سے جو ہے وہ انتہائی حال اور غیبت سے ابتدائی حال سے مراد کیا ہے کہ جب تک صیغہ غائب تھا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تو یہ درجہ غائب میں کلام ہے۔
الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے، درجہ غائب ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یہ سارا درجہ غائب میں کلام ہے۔ تو غیبت کا جو کلام تھا اس سے عارف کی ابتدائی حال کا بیان ہے۔ اور خطاب جب شروع ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب جیسے غیبت سے خطاب تک پہنچے تو یہ خطاب اس کی انتہائی حالت تھی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھ لینا وہ ضروری ہے۔ اول یہ کہ جو شخص مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں، یعنی تین کیٹاگرائز میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایسے افراد جو اللہ تعالی کی طرف پکی لو لگا لیتے ہیں، مخلوق سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، تو وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ گروہ ہے جن کو سالکین کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جنہیں عارفین کہا جاتا ہے، اور تیسرا وہ گروہ ہے کہ جنہیں واصلین کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ سالکین، سالک کی جمع، عارفین، عارف کی جمع، اور واصلین، واصل کی جمع ہے۔ تو سالک کہتے ہیں جو شخص اپنے ظاہر کو افعال ذمیمہ سے مہذب کرے اور اپنے باطن کو ردی اخلاق سے مہذب کرے۔ سالک کا ابتدائی حال شریعت پہ عمل کرنا ہے، اور انتہائی حال اخلاق حسنہ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ آراستہ اور مزین ہونا ہے۔ یہ سالک کا مقام ہے کہ شریعت کے کوئی خلاف کام نہیں کرے گا، وہاں سے اس کی ابتدا ہوگی، اور اچھے اخلاق ہوں گے، یہ اس کی انتہا ہے۔ اور عارفین کا درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عارف کہتے ہیں جو معرفت الہی کا قصد کریں۔ تو اب وہ درجہ جو سالک کا تھا وہ تو اس کے پاس ہے ہی، لیکن یہ اس سے اگلے درجے پہ چلا گیا کہ اخلاق حسنہ تو اپنا لیے، شرعی حکم کی کہیں خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کا اس نے ارادہ کر لیا ہے، یہ ہوگا عارف۔ اور واصل جو واصلین میں سے ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جس کو مقام مشاہدہ حاصل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشاہدہ اس حالت کو کہتے ہیں جو بندے کو ساری مخلوق سے اعراض کر کے باری تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو واصل ہے یہ ویسے تو ہمارا ملنے والے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یہ جسے مقام مشاہدہ حاصل ہو جائے۔ اب عارف کا انتہائی درجہ جو ہے وہ واصل کا ابتدائی درجہ، یعنی جو سالک کا انتہائی درجہ تھا وہ عارف کا ابتدائی درجہ تھا، اور جو عارف کا انتہائی درجہ ہے وہ واصل کا ابتدائی درجہ ہے۔ اور درجہ واصل لا منتہا ہے، اس لیے کہ معرفت کے اندر سیر اللہ ہوتی ہے، یعنی تمام مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور چونکہ مخلوقات متناہی ہیں اس وجہ سے معرفت بھی متناہی ہے، بخلاف وصول کے کہ وصول میں ابتدا ہوتی ہے سیر فی اللہ سے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی مشاہدے میں منہمک ہو جانا، یہاں سے تو آغاز ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماء غیر متناہی ہیں، لہٰذا سیر فی اللہ بھی غیر متناہی ہے۔ اب یہاں پر وہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے جو یزید کا وجہ حسنا، یزید کا وجہ حسنا، کہ اس کا چہرہ تیرے لیے حسن کو اضافہ کرتا جاتا ہے، اذا ما زدتہ نظرا، جب جب تو اس کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اس کے چہرے کے اندر جو غور و خوض کرے گا تو حسن کا اضافہ ہی نظر آتا ہے۔ بس جب محبوب مجازی کا یہ حال ہے تو پھر محبوب حقیقی کی صفات میں غور کرنے سے کیا حال ہوگا۔ اب یہاں یہ سمجھیں کہ ترقی من البرہان الی العیان یوں ہوگی کہ باری تعالیٰ نے اوصاف غیوبت کے اندر عارف کی ابتدائی حالت کو بیان کیا، کیونکہ عارف کا ابتدائی حال یہ ہے کہ وہ ریاضت و مشاہدات کر کے اللہ تعالیٰ کا نام جپ کے اور اس کے اسماء میں غور و فکر کر کے، اس کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے، اس کی صفتوں کے ذریعے اس کی عظمت و شان اور زبردست بادشاہ پر استدلال کر کے باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ان اوصاف میں
یہی بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اوصاف غیوبہ سے عارف کا ابتدائی حال بیان کر دیا گیا، اور خطاب سے عارف کا انتہائی حال بیان کیا گیا، کیونکہ عارف کا انتہائی حال مشاہدہ ہے اور خطاب سے بھی مراد مشاہدہ ہے، پس اس طور پر ترقی من البرہان الی العیان ہوگی۔ یہ نتیجہ ہے ان کے اعتبار سے جو جملہ مستانفہ مانتے ہیں اور جو جملہ مستقلہ مانتے ہیں وہ نتیجہ نہیں نکالتے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عارف کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ واصلین کی ابتدا کہاں سے اور انتہا کہاں پہ ہے، دونوں کو واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔